عمر ابن خطاب اس وقت تک ایمان لائے تھے، حجاب کفر میں تھے، دامن حق میں نہ آئے تھے، غیور و صائب الرائے بہادر تیغ افغن تھے، مگر سچے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، غریبوں حق پرستوں کو اذیت دیتے رہتے تھے، مسلمان ان کے ہاتھوں سے ہزاروں رنج سہتے تھے، جناب حضرت حمزہ بھی جب ایمان لے آئے، تزلزل پڑ گیا باطل میں، اہل مکہ گھبرائے، مسلمانوں کی روز افزوں ترقی سے لگے ڈرنے، نبی کو قتل کر دینے کی تجویزیں لگے کرنے، کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے، یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا بھی آئے گا، حبل کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہ لائے گا، کوئی بولا یہ مذہب پھیلنے سے رک نہیں سکتا، محمد زندہ ہیں جب تک یہ جھگڑا چک نہیں سکتا، کہا ابو جہل نے دیکھو یہ نرمی کا نتیجہ ہے، پکارا ابو لہب میں کیا کروں میرا بھتیجا ہے، عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادیے اسلام کا لا کر، بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکان و لامکاں کے قتل کرنے کو، نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیمبر کو، کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو، وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی، تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا اسلام مدت سے، یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے، غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے، عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں، کہا کیا پڑھ رہے تھے تم، وہ بولے تم سے کیا مطلب، کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب، بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا، کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری،
کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے، یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل وہ سخت دل جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا، ہوئی تسکین بہہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی۔ اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نر گئے شیطان سے جیسے پارسا دوڑے، رسول اللہ تھے اس دم مقیم خانہ ارقم، حضوری میں جناب حمزہ و ابوبکر تھے ہمدم، نحیف و ناتواں کچھ اور اہل اللہ بیٹھے تھے، خدا پر تکیہ تھا سرکار عالی جاہ بیٹھے تھے، عمر آئے مسلح آ کے دروازے پہ دی دستک، اسی انداز میں تھے ہاتھ میں تلوار تھی اب تک، صحابہ نے جو ہی سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا، چمک تلوار کی آئی نظر روئے عمر دیکھا، صحابہ کو ہوئی تشویش ان کے رنگ ظاہر سے، عمر کا دبدبا کچھ کم نہ تھا ایک فوج قاہر سے، رسول اللہ سے آ کر عرض کی ایک طرف سامہ ہے، عمر در پر کھڑے ہیں ہاتھ میں شمشیر برہ ہے، کہا حمزہ نے جاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کے تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ عمر داخل ہوئے گھر میں تو اٹھے حضرت والا، ہوا زوریز سر شاخ طوبیٰ پر قدِ بالا، کہا چادر کا دامن کھینچ کر کیوں اے عمر کیا ہے، چلا تھا آج کس نیت سے آیا ہے، عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی طاری، وہیں سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو، یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔